دیکھیں، تقلید کا مسئلہ سمجھنے کے لیے 4 باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ نمبر 1، تقلید کا معنی۔ نمبر 2، تقلید کے دلائل۔ نمبر 3، تقلید پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ نمبر 4، تقلید نہ کرنے کے نقصانات۔ آج چوتھی بات کا ذکر ہے، تقلید نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ جتنے جہان اور عالم ہیں ان کا خلاصہ 4 ہے۔ نمبر 1، عالم ارواح۔ نمبر 2، عالم دنیا۔ نمبر 3، عالم برزخ۔ نمبر 4، عالم آخرت۔ اور ان 4 جہانوں کے بارے میں 4 جملے ہمیشہ کے لیے یاد رکھ لیں۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، اور عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، اور عالم برزخ یہ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت یہ انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح یہ انتظار کی جگہ ہے، عالم دنیا یہ کام کی جگہ ہے، عالم برزخ آرام کی جگہ ہے، اور عالم آخرت انعام کی جگہ ہے۔ عالم ارواح سے نکل کر ہم عالم دنیا میں آ گئے۔ تقلید نہ کریں گے تو عالم دنیا میں نقصان کیا ہوگا، عالم برزخ میں نقصان کیا ہوگا، اور عالم آخرت میں نقصان کیا ہوگا۔ دنیا میں نقصان یہ ہوگا کہ انسان کسی ایک چیز سے محروم ہوتا ہے، یا معنوی اور روحانی نعمت ایمان ہاتھ سے جاتی ہے، اور یا مادی نعمت دنیا کے اسباب یہ ہاتھ سے جاتے ہیں۔ اور اگر تقلید کرتا رہے تو روحانی اور معنوی نعمت بھی رہتی ہے، اور مادی اور جسمانی نعمت بھی رہتی ہے۔ اس پر 2 مثالیں میں نے دی ہیں بات سمجھانے کے لیے۔ نمبر 1، ایک شخص کا والد بیمار اور ہسپتال میں داخل ہے، اور وہ شخص مسلکاً مذہباً ہمارا نہیں ہے، غیر مقلد ہے۔ ڈاکٹر اس شخص کو کہتے ہیں کہ تمہارے والد کو خون لگوانا پڑے گا، 2 بوتل خون کا انتظام کرو۔ وہ اپنے عالم کے پاس جاتا ہے کہ میں نے والد کو 2 بوتل خون دینا ہے، تو میں نے کہا پہلے آپ سے مسئلہ پوچھ لیں کہ کیا مریض کو خون دینا جائز ہے، اور یہ قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ وہ اس کو فرماتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کہو کہ تمہارے والد سے 2 بوتل خون نکال لے۔ وہ کہے گا جی میں آیا ہوں پوچھنے کے لیے کہ خون دینا ہے کہ نہیں، خون کی کمی ہے، اور آپ کہتے 2 بوتل اور نکال لیں۔ وہ کہتے ہیں بیٹا اصل تو شریعت ہے نا، اصل تو ایمان ہے نا۔ ہم نے جس قدر احادیث دیکھی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود یا کوئی صحابی بیمار ہوتا تو اس کو حجامہ لگواتے، پچھنا، سینگیاں، اور اس سے خون نکالتے تھے۔ کسی حدیث میں مریض کو خون دینے کا ذکر نہیں ہے، خون نکالنے کا ذکر ہے۔ لہذا ڈاکٹر سے کو 2 بوتل اور نکال لے۔ اس نے کہا تو مر جائے گا۔ اس نے کہا پھر ہم تو باپ کی وجہ سے مسئلہ تو نہیں بدل سکتے نا، تو جو شریعت میں ہے وہی ہم بتائیں گے۔ جب پھنس گیا تو پھر حنفی مفتی کے پاس آ گیا، حضرت یہ مسئلہ پیش آیا تو آپ فرمائیں۔ ہمارے مفتی صاحب نے فرمایا کہ آپ ڈاکٹر صاحب سے کہو کہ اس کو 2 بوتل خون چڑھا دیں۔ وہ پوچھے گا جی اس پر کوئی حدیث؟ فرمایا حدیث تو ہے۔ کون سی حدیث ہے؟ مریض کا حجامہ لگا کر خون نکالنا یہی دلیل ہے کہ مریض کو خون دینا بھی جائز ہے۔ اس سے تو خون نکالنا ثابت ہو رہا ہے، خون دینا کیسے ثابت ہوگا؟ اب ہمارے مفتی صاحب اس کو بات سمجھاتے ہیں کہ بیٹا ایک خون کا قطرہ بھی انسانی بدن سے نکالنا جائز ہے؟ کہا جائز نہیں ہے۔ جس طرح اپنے پورے جسم کو ختم کرنا خودکشی کر کے جائز نہیں ہے، اسی طرح اپنے جسم کا کوئی عضو یا کسی عضو کا کوئی حصہ کاٹنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس بدن کے مالک نہیں ہیں، اللہ کا مملوک ہے، اور اس میں تصرف کی ہمیں کوئی گنجائش نہیں ہے ہمارے لیے۔ تو ایک خون کا قطرہ بھی بلا وجہ آپ نکالیں تو حرام ہے۔ اور ادھر حجامہ میں آپ نے پورا ایک پیالہ خون کا نکال دیا تو وہ کیسے جائز ہو گیا؟ کہا جی وہ اس لیے جائز ہوا
کہ اس خون کو نکالنے سے مریض کا مرض ختم ہوتا ہے اور صحت اچھی ہوتی ہے، تو معلوم ہوا کہ خون نکالنا جائز نہیں تھا، لیکن اگر مرض ہو تو پھر نکالنا جائز ہے۔ اسی طرح خون دینا بھی جائز نہیں ہے، مرض ہو تو پھر دینا بھی جائز ہے۔ تو جس دلیل سے نکالنا ثابت ہو رہا ہے اسی دلیل سے خون دینا ثابت ہو رہا ہے۔ اب اگر ہمارے پاس نہ آتا اور ہمارے مفتی صاحب کی تقلید نہ کرتا، یہ بات نہ مانتا، تو نتیجہ کیا نکلتا؟ اگر ان کا مسئلہ مان لیتا تو پھر ابا جان کی جان چلی جاتی، اور اگر ان کا مسئلہ نہ مانتا تو پھر ایمان کا خطرہ تھا کہ شریعت کو چھوڑ دیا ایمان چلا جاتا۔ تو تقلید نہ کرے گا تو یا ایمان بچے گا اور یا ابا جان کی جان بچے گی، اور جب اس نے تقلید کر لی ہے تو ایمان بھی بچ گیا، ابا جان کی جان بھی بچ گئی۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ بولو، وہ بھی سمجھ آ گئی ہے نا؟ میں یہ نہیں پوچھ رہا یاد ہو گئی ہے کہ نہیں، میں پوچھ رہا ہوں سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں۔ بس سمجھ آئے، یہ بہت بنیادی بات ہے۔ اللہ آپ کو زبان دے اور آپ اس طرح سمجھانا سیکھیں تو آپ دنیا کے بے تاج بادشاہ ہیں۔ دوسری مثال سمجھیں، ایک لڑکا ہے جو پاکستان میں رہتا ہے، پاکستان کے کس شہر کا نام لے لیں؟ جی جی، یہ صوفی صاحب کہتے ہیں رحیم یار خان کا لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک لڑکا ہے جو ضلع رحیم یار خان میں رہتا ہے، اور اس کی کزن ہے جو انگلینڈ میں رہتی ہے، اور یہ صوفی صاحب چاہتے ہیں کہ میں انگلینڈ میں رہتا ہوں، میری کزن جو ہے انگلینڈ میں ہے، میں رحیم یار خان میں ہوں، کزن انگلینڈ میں، اس سے میری شادی ہو جائے۔ اب لڑکا رہتا ہے پاکستان میں، لڑکی رہتی ہے انگلینڈ میں۔ یہ لڑکا جو شادی کرنا چاہتا ہے مسلکن ہمارا نہیں ہے، یہ چاہتا ہے کہ شادی اس سے ہو جائے۔ اب اپنے یہ مولانا صاحب کے پاس جاتا ہے کہ مولانا صاحب انگلینڈ میری کزن ہوتی ہے، میں نے اسے نکاح کرنا ہے، تو اس کی کیا صورت ہوگی؟ مولانا صاحب کہتے ہیں بھی اس کو پاکستان بلا لو، نکاح کر لو، ویزا لو، انگلینڈ چلے جاؤ، وہاں نکاح کر لو۔ کہتا ہے جی وہ تو پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر تم چلے جاؤ۔ جی مجھے ویزا نہیں ملتا۔ ویزا تب ملے گا جب ہمارا نکاح ہو جائے گا، پیپر گنے کی تو ویزا مل جائے گا۔ تو مولانا صاحب فرماتے ہیں تم پاکستان ہو، وہ انگلینڈ رہے، تو نکاح تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ لڑکا کہتا ہے اگر ہم ٹیلی فون پر نکاح کر لیں تو پھر ان کے مولانا صاحب فرماتے ہیں حضور پاک کے دور میں ٹیلی فون نہیں تھا اور کسی حدیث میں ٹیلی فون نکاح کا ذکر نہیں ہے۔ اب وہ کیا کرے؟ اگر مولانا صاحب کی بات مان لیتا ہے تو پھر اس کی جان گئی، جس پر مر رہا تھا، کہتے ہیں نا میری جان تیرے بغیر میں نہیں رہ سکتا، وہ جان گئی۔ اور اگر مولانا صاحب کی بات نہیں مانتا، کسی حنفی کے پاس آتا ہے، تقلید کرے گا، تو تقلید تو شرک ہے، پھر ایمان چلا گیا۔ اب کیا کرے؟ اس نے ہمت کر کے حنفی عالم سے پوچھ لے، جی آپ فرمائیں۔ مولانا نے فرمایا کوئی الجھن نہیں ہے، ٹیلی فونک نکاح کرو اور اس کے بعد پیپر بناؤ اور چلے جاؤ۔ یہ ٹیلی فونک نکاح جائز ہے؟ فرمایا جائز ہے۔ کیسے جائز ہے؟ مولانا صاحب ہمارے پوچھتے ہیں اگر وہ لڑکی پاکستان ہوتی اور تمہارا نکاح کسی مسجد میں ہوتا تو اس لڑکی نے مسجد میں آنا تھا؟ کہا جی نہیں۔ تو کس نے آنا تھا؟ اس لڑکی کے وکیل نے آنا تھا۔ تو پتہ چلا کہ مجلس میں یا دو بندے ہونے چاہیے، مرد عورت جن کا نکاح ہے، یا ان میں سے کسی ایک کا وکیل ہونا چاہیے یا دونوں کے وکیل ہوں۔ تو یا تو جس کی شادی ہونی ہے مجلس میں وہ ہو، اگر وہ نہیں تو اس کا وکیل ہو۔ اب جس بندے کا وکیل ہے خواہ وہ پاکستان میں ہو یا بندہ انگلینڈ میں ہو، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ وکیل بنانا کیسے ہے؟ وکیل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تمہاری کزن انگلینڈ سے ٹیلی فون کرے اپنے ماموں جان کو، چاچو جان کو کہ میں اس نکاح پر تیار ہوں، میری طرف سے آپ وکیل بن جائیں۔ ٹھیک ہے، اس میں کیا حرج ہے؟ وہ وہاں سے میسج کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، فیکس کر دے پھر بھی ٹھیک ہے، ای میل کر دے پھر بھی ٹھیک ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی خطوط کا سلسلہ ہوتا تھا۔ اس دور میں خط کہتے رسالہ، اور آج بھی اس کو رسالہ کہتے ہیں۔
اور عربی میں اس کو رسالہ کہتے ہیں، انگلش میں میسج کہتے ہیں، تو بات تو ایک ہی ہے نا، نام بدلا، چیز تو وہی ہے۔ اس عورت نے پیغام بھیجا ماموں کو، ماموں جی وکیل بنے اور مجلس میں آئے اور ایجاب و قبول ہوا اور نکاح ہو گیا۔ اب دیکھو، اگر یہ تقلید نہ کرتا تو پھر اس کی جان جاتی، اس کو نہ مل سکتی، کوئی اور لے لیتا، اور اگر تقلید کرتا تو ان کے یہاں شرک ہوتا تو بیوی تو مل جاتی لیکن ایمان ختم ہو جاتا، تو یا جان گئی اور یا ایمان گیا۔ اور جب ہمارے پاس گیا تو اس کی جان بھی اس کے پاس ہے اور ایمان بھی اس کے پاس ہے۔ فرق کیا ہے؟ ایمان سینے کے اندر ہے، جان سینے پر ہے، لیکن دونوں پاس ہی ہے نا، کوئی چیز چھوٹی تو نہیں ہے نا، دونوں اپنے پاس ہے۔ یہ میں علماء کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، مسئلہ سمجھانے میں کبھی جھجک کا شکار نہ ہونا۔ مخاطب کو مسئلہ تب سمجھ آتا ہے جب آپ جھجک کے بغیر مسئلہ بیان کریں۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ میں نے یہ بات کہہ دی تو لوگ کیا سمجھیں گے، میں نے یوں لفظ کہا تو لوگ کیا سمجھیں گے۔ جب آپ نے گفتگو کالج میں، یونیورسٹی میں، کسی اس طبقے میں کرنی ہے، اس طبقے کے جو الفاظ مستعمل ہوتے ہیں وہ ان کو سناؤ، وہ سمجھیں گے کہ یہ مولانا صاحب ہمارے ماحول کو سمجھتا ہے۔ ایسی بات نہیں کہ ہمارے ماحول کو نہیں سمجھتا، سمجھتے ہمارے ماحول کو۔ ایک ماہ قبل میرا خیبر پختون کا سفر تھا اور ایک بہت اچھے دوست تھے، پشاور تھے، تو ان کی شادی ہونے والی تھی، تو مجھے کہتے ہیں موٹر وے تک چلے، میں نے کہا آپ کی گاڑی میں چلتے ہیں، تو راستے میں سے نے کہا جی مجھے کچھ آپ ہدایات دو، میری شادی ہونے والی ہے۔ اس کو میں نے جو ہدایات دی وہ ساری تو میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے خیر مجھ سے ایک مسئلہ پوچھا کہ مولانا صاحب ہم دیندار ہیں اور خاندان میں ہوں، باقی میرا خاندان دیندار نہیں ہے، اور ہیں وہ بڑے خاندان کے آدمی، بڑے لوگ ہیں۔ اب میری بیوی اسی سٹیٹس کے ساتھ ہے، میرا بالکل ماحول الگ ہے، تو خیر نکاح کے بعد پھر ہمارا ارادہ ہے کہ عمرے پر جائیں اور دبئی جائیں۔ آپ کا کیا مشورہ ہے، پہلے دبئی جائیں یا پہلے عمرہ کریں؟ میں نے کہا میرا مشورہ ہے کہ پہلے دبئی جائیں پھر عمرہ کریں۔ تو مجھے تو علماء نے کہا کہ آپ پہلے عمرہ کرو۔ میں نے کہا پھر آپ نے مجھ سے مسئلہ کیوں پوچھا؟ جب علماء سے پوچھ لیا تو کافی تھا نا، مجھ سے پوچھا پھر میری بات مانو، ان سے پوچھا تو ان کی بات مانو، ایک بندہ طے کر لو، پوچھنا کسے؟ میں نے کہا آپ کا نکاح ہوا ہے تو آپ چند دن نکاح انجوائے کرو، اس کو بیوی نہیں، اس کو گرل فرینڈ کا پیار دو، اس کو احساس ہو کہ مولوی بہت پیار کرتا ہے، وہ بھول جائے گی کالج کے لوگوں کا پیار کیا ہوتا ہے۔ پھر اس کو عمرے کے ساتھ لے کر جاؤ، پھر آپ کا عمرہ بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ جب آپ طواف کرو گے، اس کا ہاتھ پکڑ گے تو دل میں ٹینشن نہیں ہوگی، اور اگر آپ ڈائریکٹ طواف آپ نے کرنا شروع کر دیا تو مسائل پیدا ہوں گے اور عمرے کے خراب ہونے کا خطرہ ہوگا۔ آپ یقین فرمائیں، مجھے سے نے کہا مولانا اتنا میرا اپنے بوجھ ختم کر دیا ہے کہ میں حیران ہوتا ہوں، وزن ہی ختم ہو گیا، میں اتنا ٹینشن کے شکار تک ہوگا کیا۔ میں نے کہا میں نے آپ سے کئی بار گزارش کی ہے، اللہ رب العزت کا مجھ پر اتنا احسان ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ ان تمام معاملات کو خدا نے ہمارے اوپر کھولا ہے، ماں، بیٹی، بیوی، بہن، رشتہ دار، ان سے تعلقات کیسے نبھانے ہیں، بس ہر ایک سے تعلق نبھانے کا طریقہ آ جائے تو پھر یہ رشتے بہت دیر تک اور پائیدار ہو کر چلتے ہیں۔ خیر میں عرض کر رہا تھا، اب دیکھو تقلید نہ کرنے کا دنیا میں نقصان ہے نا، اور اگر تقلید کرے گا تو دنیا میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ عالم برزخ، عالم قبر، اس میں کیا نقصان ہے؟ برزخ اور قبر پر آپ سبق پڑھ رہے ہیں، پڑھیں گے، میرے حصے میں آتا تو برزخ پر میں بات کرتا، میں بات کروں تو پھر مجھے برزخ پر بات کرنے کے لیے 1.5 گھنٹہ چاہیے ہوتی ہے، اور جب تک یہ پوری بات سمجھ نہ آئے تو پھر اشکالات ختم نہیں ہوتے، شرح صدر نہیں ہوتا، مسائل الجھن کا بندہ شکار ہوتا ہے، الجھنیں دور کرنا بہت ضروری ہوتی ہے۔ حدیث آپ نے پڑھ لی ہے، صحیح بخاری، باب المیت یسمع خفق النعال، پڑھ لیا آپ نے کل۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب کسی شخص کو قبر میں رکھا جاتا ہے، لوگ دفن کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں، 2 فرشتے آ کے اس کو بٹھاتے ہیں، اس سے پھر سوالات کرتے ہیں، پھر وہ جواب دیتا ہے، اگر مومن ہو تو اس کا جواب ٹھیک ہوتا ہے، اس کو جنت دکھا دی جاتی ہے، اگر کافر یا منافق ہو تو وہ جواب میں یہ لفظ کہتا ہے کنت اقول ما یقول الناس لا ادری، میں کچھ نہیں جانتا، کنت اقول ما یقول الناس، جو باتیں لوگ دنیا میں کہتے تھے میں بھی کہتا تھا، لوگ کہتے خدا نہیں، میں بھی کہتا نہیں ہے،
لوگ کہتے ہیں نبی سچا نہیں، میں بھی کہتا سچا نہیں ہے، لوگ کہتے ہیں دین کی کیا ضرورت ہے، میں بھی کہتا کیا ضرورت ہے، جو باتیں لوگ کہتے ہیں وہی باتیں میں کرتا۔ تو فرشتے ایک تو اس کے ساتھ فعل کرتے ہیں اور ایک اس کو بات کہتے ہیں۔ جو بات کہتے ہیں وہ کیا ہے، اور جو اس کے ساتھ عملاً کرتے ہیں وہ کیا ہے۔ عملی طور پر کیا کرتے ہیں، یضرب بمطرقۃ من حدید، لوہے کا گرز لے کر اس کو مارا جاتا ہے، ضربۃ بین اذنی، یہ دو کانوں کے درمیان کے اوپر جگہ، اس کان پٹی کہتے ہیں، یہ کانوں کے درمیان جگہ، ایک یہ کان ایک یہ کان، یہ دو کانوں کے درمیان جگہ کن پٹی، یہاں کن پٹی پر اس کو مارتے ہیں، فیصیح صیحۃ، پھر چیختا ہے، اور اتنا چیختا ہے کہ جن اور انسان کے علاوہ ہر مخلوق اس کی آواز کو سن لیتی ہے۔ اور جملہ زبان سے کیا کہتے ہیں، جملہ زبان سے۔ اچھا یہاں جو کہتے ہیں نا کہ وہ چیختا ہے اور بات سن لیتی ہے، غیر مقلد بھی عجیب بلا ہے۔ یہ پروفیسر طالب الرحمان غیر مقلد ہے، اس نے کتاب لکھی آئی عقیدہ سیکھیے، اور اس میں عنوان قائم کیے سے معلوم ہوتا، اور اس میں یہ سوال جواب کیا، کیا مردہ سنتا ہے؟ کہتا ہے وہ مردہ ہی کیا جو سنے۔ پھر سوال کرتا ہے کیا کچھ سنتا بھی ہے؟ کہا ہاں، جب دفن کر کے جائیں تو جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ اچھا مردہ بولتا ہے؟ وہ مردہ ہی کیا جو بولے، کچھ بولتا بھی ہے، ہاں جب پٹائی ہوتی ہے تو چیختا ہے۔ کیا بات ہے نا، دیکھو عقل دیکھو۔ میں پھر جب سمجھاتا ہوں تو میں کہتا ہوں جو انہوں نے کھانا ہے وہ بھی جانتے ہیں، جو کرنا ہے وہ بھی جانتے ہیں۔ جوتے پڑھنے ہیں نا، اس کی آواز ان کو یاد ہے کہ جوتوں کی آواز آتی ہے، اور ٹھکائی ہونی پھر چیخنا ہے نا، اس کو مانتے ہیں جی چیختا بھی ہے۔ جو کچھ ہونا ہے وہ بھی مانتے ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کرنا ہے وہ بھی مانتے ہیں۔ جوتے بھی مانتے ہیں اور چیخنا بھی مانتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتے۔ جملہ کیا کہتا ہے، لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، لا دریت ولا تلیت، بس فرشتے مارتے ہیں اور ساتھ کہتے ہیں لا دریت ولا تلیت، پھر مارتے ہیں لا دریت ولا تلیت، پھر مارتے ہیں لا دریت ولا تلیت۔ یہ دنیا میں کسی کو ٹھکائی ہوتی ہے نا، اب مزہ آیا پھر اب مزہ آیا پھر مارتے ہیں، اور کر اور کر اور کر، یہ فرشتے بھی کہتے ہیں اور کر، لا دریت ولا، اور کر۔ یہ جرم ہے نا، اس کا جرم بتا دے، تیرا جرم کیا تھا، کیوں مارتے ہیں؟ جرم کیا تھا، لا دریت ولا تلیت۔ دریت کا معنی کیا ہے، یہاں اسی جگہ پر صحیح بخاری کی حاشیہ میں موجود، اسی جگہ پر دریت کا معنی بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لا علمت بنفسک بالاستدلال، تو مجتہد نہیں تھا کہ استدلال کے ساتھ کوئی بات سمجھ سکتا، یہ تیرا جرم تھا۔ ولا تلیت ولا تبعت العلماء بالتقلید فیما یقولون، اور تیرا جرم یہ تھا کہ تقلید نہیں کرتا تھا، نہ تو مجتہد تھا نہ تو مقلد تھا، بلکہ غیر مقلد تھا، اور مارو اس کو، غیر مقلد تھا اور مارو، غیر مقلد تھا اور مارو۔ اب دیکھو میں نہیں کہہ رہا، صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری کا حاشیہ ہم نے تھوڑا ہی لکھا ہے۔ میں نے پہلے آپ سے کہا میں اپنی طرف سے بات نہیں کرتا، نقل کرتا ہوں علوم کو، اور پھر ان علوم کو سمجھاتا ہوں اس کا مطلب کیا ہے۔ تو یہ عالم برزخ کی سزا ہے کہ وہاں گرز پڑیں گے، گرز، یا بندہ مجتہد ہو یا مقلد ہو، بس بچ جائے گا اس عذاب سے۔ اور ان کا عالم آخرت میں سزا کیا ہوگی، قرآن کریم سورۃ الملک میں ہے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر۔ جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ کہیں گے لو کننا نسمع او ناقل، ہم سن لیتے یا سمجھ لیتے آج جہنم میں نہ جاتے۔ یہ سن لیتے یا سمجھ لیتے کا مطلب کیا ہے، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ تفسیر عزیزے بھی لکھتے ہیں کہ لو کننا نسمع کا معنی ہے نقلد، ناقل کا معنی ہے نجتہد۔ اگر ہم دنیا میں اجتہاد کر لیتے، مجتہد ہوتے، اور یہاں مجتہد نہ ہوتے تو مجتہد کی بات کو مان لیتے، تو آج ہمیں یہ عذاب نہ بھگتنا پڑتا۔ عالم آخرت میں ترک تقلید کی سزا جہنم ہے، عالم قبر میں ترک تقلید کی سزا پھر یہ گرز ہے، اور عالم دنیا میں ترک تقلید کی سزا گمراہی ہے۔ اس لیے بہت شدید قسم کی گمراہی ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو جو آدمی تقلید سے دوڑتا ہے نا وہ جرم کرتا ہے، اور اتنی بڑی گمراہی ہے کہ اس سے بچنا عام بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ یہ بات یاد رکھے، قرآن کریم اور حدیث پاک میں
4 قسم کے دلائل دیے ہیں مسائل کو استنباط کرنے کے لیے۔ نمبر 1 قرآن کریم، نمبر 2 حدیث پاک، نمبر 3 اجماع امت، اور نمبر 4 قیاس شرعی۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح اجماع امت کو بیان کیا ہے کہ اس کا ماننا کتنا ضروری ہے اور اس کا نہ ماننے کا کتنا نقصان ہوتا ہے، اس طرح قرآن کریم حدیث اور قیاس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم میں ہے سورۃ النساء سورۃ نمبر آیت نمبر 115 میں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص مومنین کا راستہ اختیار نہیں کرتا، اجماع امت کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ 2 سزائیں دیتے ہیں، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ دنیا میں، وَنُصْلِهِ جہنم آخرت۔ دنیا کی سزا یہ ہے نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، وہ جدھر جاتا ہے ہم ادھر ہی اس کو بھیجتے ہیں، وہ گمراہ ہوتا ہے ہم اس کو ہدایت نہیں دیتے، اور آخرت میں وَنُصْلِهِ جہنم، ہم اس کو جہنم دیتے۔ تو اجماع کا منکر دنیا میں ہدایت سے محروم رہتا ہے اور آخرت میں جنت سے محروم رہے گا۔ یہ اجماع امت کے ساتھ اللہ نے 2 سزائیں فرمائی ہیں، دنیا بھی اور آخرت بھی، ترک اجماع کی وجہ سے۔ اس پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آنا چاہیے، نہیں آتا تو میں خود سوال کر دیتا ہوں کہ جب اجماع امت کا منکر دنیا میں ہدایت نہیں پا سکتا، مسئلہ حیات النبی اجماعی مسئلہ ہے، ہم نے کتنے مماتی دیکھے ہیں، پہلے مماتی ہوتے ہیں اور بعد میں ممات چھوڑ کر حیات کے قائل ہو جاتے ہیں، ایسے ہیں یا نہیں؟ بولو، نہیں ہے ایسے ہیں؟ کتنے ہم نے بندے دیکھے ہیں غیر مقلد تھے اور بعد میں مقلد ہو جاتے ہیں۔ 20 رکعت تراویح اجماع سے ثابت ہے، اجماع امت کا انکار کرتے ہیں، بعد میں 20 کو مان لیتے ہیں۔ تو یہ بات ہم کیسے مانیں کہ اجماع امت کے منکر کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی؟ جواب اس کا اچھی طرح نوٹ فرما لیں، اجماع امت کا منکر 2 قسم کا ہے۔ ایک منکر ہے دلیلاً استدلالاً، اور ایک منکر ہے ضداً۔ ایک وہ شخص ہے جو اجماعی مسائل کا انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پر، اور ایک ہے جو اجماع امت کا انکار کرتا ہے ضد کی بنیاد پر۔ جو شخص اجماع امت کا انکار کرتا ہے دلیل کی بنیاد پہ، اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ کیوں؟ اس کی بنیاد انکار کی دلیل تھی، جب اس کو دلیل مل گئی ہے وہ انکار چھوڑ دیتا ہے، مخلص تھا، ضدی نہیں تھا۔ اور جس شخص کے انکار کی بنیاد ضد ہے، اس کی بنیاد دلیل چونکہ ہے نہیں، دلیل ہو پھر بھی نہیں مانتا۔ تو یہ جو منکر اجماع کی سزا ہے کہ اس کو دنیا میں ہدایت نہیں ملتی، یہ اجماع کا وہ منکر ہے جو دلیل کی بنیاد پہ انکار نہیں کرتا، ضد کی بنیاد پہ انکار کرتا۔ ضدی کا معاملہ اور ہوتا ہے اور دلیل والے کا معاملہ اور ہوتا ہے۔ اس پوری کائنات میں اجماع کا سب سے پہلے انکار ابلیس نے کیا ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، تمام ملائکہ اس بات پر متفق تھے کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنا چاہیے، یہ ملائکہ کا اجماع ہے۔ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، اور انکار کس نے کیا؟ الا ابلیس، ابلیس نے انکار کیا، ابا، انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ واستکبر، یہاں واو کا معنی اور نہیں ہے، یہاں واو کا معنی اس لیے، یہ واو تعلیلیہ ہے۔ ابا، اس نے انکار کیا، کیوں کیا؟ واستکبر، اس لیے کہ وہ متکبر تھا۔ وکان من الکافرین، یہ کانا بمعنی سارا کے ہے، یہ کافر ہو گیا۔ اب دیکھو ابلیس نے انکار کیا تو انکار کی وجہ کیا ہے؟ استکبر، تکبر، ہدایت نہیں ملی اس کو، بنیاد دلیل نہیں تھی، بنیاد تکبر تھا۔ اپنے تکبر کی بنیاد پر انکار کو ثابت کرنے کے لیے وہ دلیل دے رہا تھا، انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین۔ یہ جو دلیل دی ہے نا، یہ بھونڈی قسم کی دلیل ہے، اور یہ صرف اپنی ضد کو ثابت کرنے کے لیے دلائل پیش کر رہا تھا، ورنہ انکار کی وجہ دلیل نہیں تھی، انکار کی وجہ استکبر، تکبر تھا۔ تو جو منکر اجماع ضد اور کبر کی بنیاد پر ہو نا، اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور جو منکر اجماع دلیل کی بنیاد پر ہو، جب اس کی مخالف دلیل ملتی ہے، بندہ مخلص ہے، وہ انکار وہ اس کو ہدایت مل جاتی ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟
تو یہ ترک تقلید کے نقصانات تھے دنیا میں بھی اور برزخ میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ تو عام تقلید کا انکار کرے تو اس کا ہے، باقی خاص شخص تقلید شخصی کا انکار، میں نے آپ سے کہا تھا کل دلائل دیے تھے تقلید شخصی پر۔ کوئی شخص کہ جی میں تقلید تو مانتا ہوں لیکن خاص امام کی تقلید نہیں مانتا، کسی مسئلے میں کسی کی تقلید کروں گا، کسی مسئلے میں کسی کی تقلید کروں گا، کسی مسئلے میں کسی کی تقلید کروں گا، تو یہ بالکل تماشا بن جائے گا۔ تماشا کیسا بن جائے گا؟ توجہ رکھنا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور دوسرا اس کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، یہ دونوں نماز کے اندر شریک ہیں۔ تو ایک شخص جو نماز پڑھ رہا تھا وہ نبینا تھا، اب جب وہ سجدے میں گیا تو سجدے میں اس کے سامنے اچانک 2 اینٹیں پڑی تھی، اس کو پتہ نہیں چلا، اس نے رفتار سے سجدہ کیا، اس کا ماتھا لگا، سر سے خون نکل آیا، اور جو ساتھ بندہ تھا اس بات کو دیکھ کر اس نے قہقہ لگا دیا، ہنس پڑا۔ اور نبینے کی وجہ سے ہنس پڑنا یہ حدیث میں صحابہ سے ثابت ہے نا، صحابہ سے ثابت ہے یہ نہیں، میں نے اس لیے مثال نبینے والی دی ہے، قہقہ لگا کے ہنس پڑا۔ اب قہقہ لگایا، ہنس پڑا۔ اچھا پھر ہوا یہ کہ یہی جو بندہ دوسرا جو ہنستا جس نے قہقہ لگایا تھا، اب ساتھ کو بچہ بھی تھا، وہ کھیل رہا تھا، تو اچانک اس بچے نے کوئی بلیڈ وہاں پہ رکھا، اس نے سجدے پر ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ پھر سے بلیڈ نکلا تو خون نکل آیا اس کا۔ جب سلام پھیر دیا انہوں نے، تب ایک بندہ ساتھ جو تیسرا تھا اس نے کہا یار تو نے قہقہ لگایا، تیری تو نماز ٹوٹ گئی، وضو جو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا نہیں نہ، تیرا تو وضو ٹوٹ گیا۔ اس نے کہا نہ، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قہقہ نہ اس کا خون نکلا۔ ہم نے کہا بھی تیرا تو خون نکل آیا ہے اور خون نکلنے سے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، میرا وضو نہیں ٹوٹا۔ کیوں نہیں ٹوٹا؟ امام شافعی فرماتے ہیں کہ خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو میرا وضو نہیں ٹوٹا، بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا یہی بندہ تھا، بھائی تو نے تو قہقہ بھی لگایا، تو قہقہ لگانے سے تیرا وضو نہیں ٹوٹا؟ قہقہ لگانے سے تیرا وضو؟ اس نے کہا جی نہیں، کیوں نہیں ٹوٹا؟ اس مسئلے پر میں حضرت امام حنیفہ کی تقلید نہیں کرتا، میں تو فلاں امام کی کرتا ہوں، فلاں امام کہتا ہے قہقے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب ایک پر وضو ٹوٹ رہا تھا تو امام شافعی کو پیش کر دیں گے، دوسرے پر وضو ٹوٹا تھا تو دوسرا امام پیش کر دیں گے۔ اب یہ کہ پورے کی پوری نماز اس کی مذاق بنی رہے گی، جہاں دیکھا جس امام سے جو سہولت ملتی ہے اس امام کو پیش کر دیں گے، اور جہاں دیکھ امام سے سختی اور تنگی ملتی ہے وہ اس امام کو فوراً چھوڑ دیں گے۔ جب تو نے تو بھی نماز پڑھی ہے اور تو نے تو امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، پھر تیری نماز؟ اس نے کہا جی امام شافعی فرماتے تھے نا فاتحہ نہیں پڑھی تو تیری نماز نہیں ہوئی۔ تو کہہ رہا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں خون نکلے تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو امام شافعی فرماتے ہیں فاتحہ نہ پڑھے تو پھر نماز تو نہیں ہوتی۔ نہیں جی امام حنیفہ فرماتے ہو جاتی ہے، میں تو حنفی ہوں۔ اب جب خون نکلا تو امام شافعی کو مان لیا، اور جب فاتحہ کا مسئلہ ہے تو امام صاحب کو مان لیا۔ اب پھسلتا رہے گا نا، تو یہ ایک خواہش اور تماشا بن جائے گا۔ اور قرآن کی میں افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اپنی خواہشات کو خدا بن کے پوجا نہ کرو بلکہ شریعت سمجھ کے چلا کرو۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ایک شخص کی تقلید کریں گے نا تو پھر آدمی تماشا نہیں بنتا، آدمی خواہشات پر نہیں چلتا، مشکل اور آسان ہو تو ایک شخص کی بات مانتا ہے۔ اور دوسری اس سے زیادہ عام بندے کو بات سمجھانے کی جو میں نے کل مثال دی تھی نا، وہ آپ ذہن میں رکھیں تو کہ آپ بات سمجھانی زیادہ آسان، یاد ہے نا؟ عورت سے نکاح کیا، دوسرے نے کہا نکاح ہی تیرے تو گواہ نہیں، دوسرے نے کہا تیرا نکاح نہیں کیوں، تو نے باپ سے پوچھا نہیں ہے۔ اب خامد 3 ہے، بیوی 1 ہے، اب یہ کس کے پاس جائے گی؟ تقلید شخصی ہوگا تو بچ جائے گی، تقلید شخصی نہیں ہوگی تو شوہر 3 ہوں گے، بیوی 1 ہوگی، اور ایک نیا تماشا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں تقلید بھی ضروری ہے اور تقلید شخصی بھی ضروری ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ